اب یہاں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ شاہ جی کو جو بھی دیکھتا ہے ادھر ہی آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم اس وقت وادی حسین میں موجود، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا 14 شعبان ہے اور اس وقت ہم وادی حسین میں موجود ہیں، اور ہم جب سے یہاں آئے ہیں ہماری نظریں اور ہم لوگ، ہماری ٹیم عالم شاہ جی کو چاروں طرف تلاش کرتی رہی، ڈھونڈتی رہی، لیکن عالم شاہ جی بڑی مشکل سے اس وقت ہمارے ہاتھ لگے ہیں، چونکہ یہ ہر طرف ان کی نظریں ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہیں، اس طرف دوڑ رہے ہیں، اس مقام پہ پہنچ رہے ہیں، کبھی قبروں کے درمیان ہوتے ہیں، کبھی آفس میں، کبھی دیکھیے سامنے جو اسٹال لگا ہوا ہے، یہ سامنے اسٹال لگا ہوا ہے۔ اچھا بہت شکریہ، اسٹاپ کر دیا۔ تو کبھی مسجد میں ہوتے ہیں، کبھی پانی کا ٹرک دیکھ رہے ہیں کتنے پہنچے کتنے نہیں اب تک پہنچے، گاڑیاں دیکھ رہے ہیں پارکنگ صحیح کہ نہیں، اسکاؤٹ والوں کو ہدایت دے رہے ہیں، یعنی کہ ایک شخص عالم شاہ جی ہیں۔ اور وادی حسین اب بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا کہ پتہ چلا کہ 23,000 کے 24,000 کے لگ بھگ یہاں قبریں بن چکی ہیں، تو اب اس کا سارا انتظام عالم شاہ جی کی ذمہ داری میں آتا، ان کے حصے میں آتا بلکہ، اور وہ کہتے ہیں نا کہ پروردگار عالم جس سے جو خدمت لینا چاہتا ہے اس کو منتخب کر لیتا ہے۔ تو عالم شاہ جی صاحب کی خدمات تو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ شہدائے کربلا جو آج ماشاءاللہ کراچی کا ایک بہترین امام بارگاہ کہلاتا ہے، مسجد خیر العمل، کراچی کی بڑی مسجد روضہ امام حسین جو سب سے پہلے کراچی میں تعمیر ہوا، یہ شہدائے کربلا تو انہوں نے بہت اچھا اور بڑی محنت کے ساتھ، اور جہاں تک مجھے بھی اطلاع، اور میں اس دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بغیر کسی ڈونیشن کے، چندے کے، کہ کسی سے لیا ہو، کسی سے جمع کر کے پیسہ لاؤ یہ بنانا، نہیں، انہوں نے اپنی ذاتی تعلقات پہ، اپنے ذاتی مراسم پہ شہدائے کربلا میں کام کیا، اور آج شہدائے کربلا ماشاءاللہ 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 ہزاروں کی تعداد میں وہاں مجلس ماتم نوے لوگ آتے ہیں۔ اب انہوں نے، اللہ نے کہا عالم شاہ جی بس شہدائے کربلا تم نے بنوا دیا، تم نے خدمت کر لی، لیکن اب ہم تم سے کچھ اور خدمت لینا چاہتے ہیں۔ تو عالم شاہ جی کا ذہن، دل، دماغ، سوچ وادی حسین کی طرف آئی کہ بھائی جو ہمارے لوگ، ظاہر ہے مرنا تو سب کو، کل نفس ذائقہ الموت، ہر کی موت تو جانا آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے لیے ایک پروپر انتظام تو ہو۔ یہ سقی حسن قبرستان جس کا کچھ پتہ نہیں ہے، ایک قبروں میں کتنے لوگ دفن کر دیے جاتے ہیں، عالم کیا ہے وہاں کا آپ دیکھیں، اندھیرا ہے اور ایسی خوف طاری ہوتا، جاتے ہوئے لوگ خوف کھاتے ہیں کچھ۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہمارے جو مولا کے چاہنے والے ہیں، جو حسین کے چاہنے والے ہیں، جو مولا علی کے چاہنے والے ہیں، جو اہل بیت سے منسلک ہیں، ان کے لیے کیوں نہ ہم ایک ایسا جامع پروگرام بنائیں اور ایسا انتظامات کریں کہ جہاں مردہ اگر آئے تو وہ بھی سکون کے ساتھ آئے۔ اور یقیناً میرا ایمان ہے، یہی ہے کہ ہمارے جو مرنے والے ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، دراصل ان کو موت نہیں آتی، ٹھیک ہے بظاہر طور پہ تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سب کچھ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، یہ مولا کی طرف سے ہے۔ تو یقیناً آنے والا ہر یہاں پہ جو آتے ہیں دفن ہونے کے، وہ بھی اطمینان سے قبروں میں ان کو حوالے کیا جاتا ہے، اور جو لوگ دفن کرتے ہیں ان کو یہاں چھوڑتے ہیں لحد میں، وہ بھی بڑے سکون کے ساتھ انہیں لحد کے حوالے کرتے ہیں، اطمینان کے ساتھ کہ ہم نے اپنے مردے کو اس وادی حسین میں جا کے دفن کیا ہے، جہاں لحد کے حوالے کیا ہے، جہاں امام حسین کے نام سے چاروں طرف امام حسین کا نام گزرا ہے۔ تو عالم شاہ جی ہمارے درمیان موجود ہیں، بڑی محنت کے ساتھ میں نے ان کو تلاش کیا ہے، آئیے ان سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ بڑا اچھا موقع ہے آج کا دن 14 شعبان، اور ہمارے مرنے والوں کی مغفرت کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں چاروں طرف، دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں بے دھڑک عورتیں، بچے، لڑکیاں، بیٹیاں، مرد، بوڑھے، جوان، اور جو لوگ معذور، وہ بھی کسی نہ کسی طرح بڑے سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے کھلے دل کے ساتھ وادی حسین پہنچ کر یہاں پہ اپنے مرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، نوا خوانی ہو رہی ہے، منقبت خوانی ہو رہی ہے، سب کچھ ہے یہاں انتظامات، لائٹ کا انتظام بہترین ہے، کہیں آپ کو رات میں آئے تو اندھیرا نظر نہیں آئے گا۔ اچھا ایک بات کہتے ہوئے کہہ کے پھر شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ دیکھیں قبرستان کا نام ہی ایسا ہولناک ہوتا ہے کہ قبرستان سن کے لوگ ڈر جاتے ہیں، قبرستان قبرستان، اور خوف طاری ہو جاتا ہے، اور ہے بھی قبرستان، لیکن یہ کیسا قبرستان ہے جب سے اسے وادی حسین کا نام ملا ہے تو لوگ یہاں بے خوف
بے خوف رات کے اگر آپ 2 بجے بھی آ کر یہاں گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، قبر پہ چلے جاتے ہیں، گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں قبر پہ، اپنے مردوں سے باتیں بھی کرتے ہیں اور پھر وہاں قرآن بھی پڑھ تلاوت کرتے ہیں. تو یہ وادی حسین جو نام پڑا نا، وادی حسین، اس کا کرشمہ ہے. تو آئیے ہم شاہ جی سے ملاقات کرتے ہیں اور 2-4 سوال اپنے قائم ٹی وی والوں کے لیے بھی پیش کرتے ہیں. شاہ جی یہ بتائیے گا کہ آج تو آپ کو بڑی محنت کرنی پڑی، بلکہ ہر سال جب 14، ویسے تو آپ روزی محنت کرتے ہیں، تقریباً ہر دن تقریباً میں دیکھتا ہوں کہ آپ یہاں اپنا وقت دیتے ہیں، خود آتے ہیں بنفس نفیس، لیکن 14 شعبان اور 15 شعبان کل امام، تو یہ تو آپ کے لیے بہت اہم دن ہوگا نا. تو آپ کل سے یہاں، مجھے پتا ہے آپ لگے تو کئی دنوں سے، لیکن کل سے 24 گھنٹے سے تو مسلسل آپ یہاں موجود ہیں. آپ بتائیے کہ آپ یہاں جو کچھ بھی اطمینان کیا انتظامات آپ نے کیا، کس حد تک آپ مطمئن ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ وادی حسین ہے، یہاں وحشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے ہمارا وادی حسین جو شروع ہوا تھا، وہ بغیر کسی دنیا کے لالچ سے، طمع سے کہ ان مومنین کی خدمت کر دو، کسی غیبی قوت نے کہا کہ چھوڑ دے سارے کام، ان کے مرنے کا بندوبست کر دے. وہ اس کے لیے میں نے ایک صاحب کو ٹچ کیا جن کا نام شیخ بخت یابر علی ہے. انہیں میں نے موت یاد کروائی اور بتایا میں قبرستان بنانا چاہ رہا ہوں. تو شیخ سخاوت صاحب اور بخت یابر علی صاحب دونوں نے کہا ہمیں زمین دکھائیں. ان کو زمین دکھائی اور وہ مطمئن ہو گئے. بہرحال وہاں سے 27 نومبر 2000 کو ہم نے یہ شروع کیا اور اب ماشاءاللہ 23,000 لوگ یہاں مدفون ہو چکے ہیں. اور یہاں مرنے کا سوال نہیں، یہاں میرے تمام مرحومین جو ہیں زندہ ہیں. ساری رات نوحہ خوانی ہے، ساری رات سورہ رحمان، سورہ یاسین چل رہی ہے، تینوں ٹائم اذان سنتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ سب جب میں مجلس برپا کرتا ہوں تو وہ ساری ارواح وہاں فرش اعضا پہ آئی ہوئی ہوتی ہیں. یہ مولا حسین کا بڑا کرم ہے کہ یہاں وحشت نام کی کوئی چیز نہیں، خوف نام کی کوئی چیز نہیں. رات کو 2 بجے فیملی بیٹھی ہوتی ہیں، بچے سڑک پہ کھیل رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، سارا نظام چل رہا ہے. تو ان حالات میں یہ ہمارا شب برات کا جو پروگرام تھا، یہ پہلے دن کل کا جو گزرا دن، اس میں 6,200 ویکلز یہاں آئی ہیں. اور آج جو ہے 5,180 گزر چکی ہیں اور ابھی رات دور پڑی ہے. تو یہ اتنی بڑی پبلک کا آنا اور اس خوبی کے ساتھ یہ سارا نظام کا چلنا، یہ اعجاز امام حسین ہے. یہ بندوں کے بس کا کام نہیں ہے، یہ کوئی غیبی قوتوں کا مظہر ہے. اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں. اور پھر یہ جو ہمارا وادی حسین ہے، یہ بغیر کسی چندے کے، بغیر ڈونیشن کے، بغیر عطیے کے، ہم کسی کے 1 روپے کے بھی روادار نہیں ہیں. اور نہ صرف پاکستان، آگے بھی میں کہہ چکا ہوں، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے 10 روپے چندہ دیا، آئی تھنک لیا ہی نہیں آج تک. لاکھوں روپے کی آفریں آئی ہیں، سب کو سلام کیا، شکریہ ادا کیا. تو بھائی ہم نے چندہ لینا ہی نہیں. یہ نظام چل رہا ہے. 100 ایکڑ زمین ہے ہمارے پاس، 1,20,000 آدمی اس میں مدفون ہو سکیں گے. اور یہ اس صدی کے لیے جو گزر رہی ہے، یہ پوری صدی اس میں گزر جائے گی، زمین ختم نہیں ہوگی. تو الحمدللہ میرا زندگی نے ساتھ دیا. تو اور کوشش میں ہوں کہ 40-50 ایکڑ زمین اس کے ساتھ اور مزید مل جائے تو مومنین کو آنے والے دنوں میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے، یہ 13,000 کے ہدیے میں قبر کا ملنا، ٹائل لگی ہوئی، کتبہ لگی ہوئی، کراچی جیسے شہر میں ناممکن ہے، ٹوٹل تصور سے باہر ہے. یہاں کچی قبر کو اگر کوئی پکا کرا رہا ہے تو 25-30 ہزار روپے خرچہ آ رہا ہے. تو یہ 13,000 روپے میں VIP قبر کا ملنا، پھر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، گھر بیٹھ کے جس قبر کو چاہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ ساری خوبیوں کے ساتھ یہ میرا نظام چل رہا ہے. اور یہاں پبلک دیکھ کے کل سے جو رش آ رہا ہے وہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مجھے دوبارہ جوان کر دیتی. یہ پبلک کو میں دیکھتا ہوں تو میں 78 سال کی عمر میں 50 سال کا جوان بن جاتا ہوں. تو یہ مولا کا کرم نوازی ہے کہ یہاں بے تحاشا رش ہے اور کل سے رش جاری ہے اور کل تک جاری رہے گا. تو اس میں اتنے بڑے رش میں یہ سارا نظام کا چلنا، تمام مومنین کے پانی کا سبیلیں لگی ہوئی ہیں، چائے کے سبیلیں لگی ہوئی ہیں، شربت چل رہا ہے. یہ تمام خوبیوں کے ساتھ یہ بلا تفریق جو ہے سارا نظام چل رہا ہے. تو اس سلسلے میں حسن صغیر صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور یہ تمام مومنین کے لیے. ایک سوال جی کر لیجیے گا. جی
सवाल नाज़रीन, आइए शाह जी से ये भी सवाल कर लेते हैं। जब बात चली पड़ी, शाह जी ये बताइएगा, ये जो आप ये जो कब्रिस्तान का आइडिया प्रपोज़ल आपका था, आपकी सोच थी, आप ही का प्रपोज़ल था जो आपने आगे बढ़ाया? जी, ये आता है इमाम हुसैन थी कि छोड़ दे सारे काम, इनके मरने का बंदोबस्त कर दे। और मैंने ज़रा सी आटे में नमक के बराबर स्ट्रगल की, ये सारे मेरे इंतज़ामात हो गए। तो तायद गैबी शामिल थी, तायद इमाम हुसैन शामिल थी कि मेरा सारा निज़ाम होता चला गया और तमाम बड़े बड़े कठिन मरहल आए, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई हैं, लेकिन मुझे कहीं भी दुश्वारी पेश नहीं आई, कहीं भी मेरा काम नहीं रुका और मसलसल ये काफ़िला बढ़ता चला गया। 10 एकड़ से शुरू किया था जो अब 100 एकड़ तक पहुँच गया। शाह जी अभी अब ये भी मुझे नाज़रीन हमारे इल्म में एक और बात आई है, तो आइए शाह जी साहब से भी कंफर्म कर लेते हैं कि शाह जी अभी हमें ये भी पता चला है कि जो आपके बराबर में जगह थी, कितने एकड़ पे थी ये जगह? 600 कितने एकड़ पे थी जो आपने अभी लिया है ये भैंस? 6 एकड़ पे थी। तो वो ज़मीन थी, भैंसों का पाड़ा था वो। और उस जब यह वहाँ मौजूद था तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे जो बात थी, जब लोग आते तो इतनी ज़्यादा वहाँ से बदबू उठती थी और बड़ी परेशानियाँ और गंद। तो शाह जी ने इस तरफ भी बड़ी मेहनत से काम किया और सोचा कि नहीं भाई, हमारे आने वालों को ये इस प्रॉब्लम से भी निकाला जाए और ज़मीन को भी बढ़ाया जाए। तो शाह जी ये बात सही है कि आपने जो वो बराबर वाली प्लॉट भी आपने हासिल कर लिया? हाँ जी, वो मैंने बड़ी, उसमें भी तायद इमाम हुसैन शामिल थी। बड़ा उससे फटा हुआ गाली गलोच हुई और बड़ा तूफ़ान डाला, लेकिन मौला ने बड़ा मेरा साथ दिया कि वो गिरफ़्तार भी हुआ, किसी केस में पकड़ा भी गया और उसके बाद वो उसे हार्ट अटैक हुआ, मर भी गया और वो उसके भाई ने कब्ज़ा कर लिया। भाई से बाड़ा चला नहीं, वो मुझे बेच के चला गया। मैंने खुश असलूबी के साथ वो बाड़ा ख़रीद लिया और वादी हुसैन में शामिल कर लिया। तो ये इजाज़ इमाम हुसैन है, उसे अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया, वासिल जहन्नम किया और ये सारा प्लाट जो है हमारे कब्ज़े में आ गया। और ज़र ख़रीद है सारी ज़मीन, ये मैं वज़ाहत हसन सगीर साहब कर दूँ, ये 100 एकड़ ज़मीन जो है ज़र ख़रीद है, इसमें ना किसी का हथिया है, ना कब्ज़ा है, ना कोई मसला है। ये टोटल सारा 100% ज़मीन ज़र ख़रीद है। ओके शाह जी, एक सवाल और कर लेते हैं आपसे, आपको हम छोड़ नहीं सकते इसलिए कि आपकी खिदमत इतनी कि अगर आप पे सारी रात और सारा दिन भी आपसे गुफ्तगू की जाए तो मैं नहीं समझता कि मुकम्मल हो सकेगी। शाह जी अभी आपने फरमाया था, अभी आप कह रहे थे दौरान गुफ्तगू कि आपने इतनी ज़मीन ले ली है कि सदियां गुजर जाएंगी लेकिन ज़मीन की कमी नहीं होगी, लोगों के कब्र दफन होने में कमी नहीं होगी। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो मैंने अर्ज़ की कि मेरे पास इस वक्त 100 एकड़ ज़मीन है और मैं 23,000 मदफून कर चुका हूँ। 1,20,000 की ये जगह है जिसमें से 23,000 आ चुके हैं। 97,000 के लिए जगह मौजूद है और ये सदी जो है, इस सदी के लिए ज़मीन काफ़ी है और वो सदी के बाद कोई शाह जी और पैदा हो जाएगा, फिर एक वादी हुसैन और बना देगा। तो मौला करम करेगा, ये मोमिन के लिए बहुत बड़ी जन्नत बन गई है और मेरा यकीन है कि ये मेरे तमाम मोमिन जब मैं इनसे हेलो हेलो करता हूँ बहुत खुश हैं और बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे याद रखते हैं। ये मौजज़ा है यहाँ और मैं हसन सगीर साहब है तो पागलों वाली बात, मैं कब्रों में राउंड लगाता हूँ, किसी दिन मूड में आया हुआ हूँ, हेलो क्या हाल है आपके, कैसे हैं? तो वो एनी बीन ए गार्डियन मेरा फ़र्ज़ है, आपको कोई प्रॉब्लम है मुझे बताइए। तो देखा आपने शाह जी के दिल की बात आज निकली। तो वो तमाम महरूमीन से मैं हेलो हेलो करता हूँ और एक साहब ने मुझे कहा कि जिस दिन अंदर से जवाब आ गया वो आपका आखिरी दिन होगा। खुदा हाफिज़ जी, बस इस गुफ्तगू के साथ मैं इजाज़त लूँगा। बस मैं एक आखिरी सवाल आपसे करके फिर गुफ्तगू तमाम करूँगा। शाह जी ये बताइएगा कि ये जो आपने इस पूरे जिसे कब्रिस्तान कहते थे, अब तो नहीं कहते, इससे वादी हुसैन में ये नाम कैसे आया जो आपने इसको वादी हुसैन से मंसूब किया? मैंने अर्ज़ की कि ये मेरे बस का नहीं था, ना मुझे पता था। मुझे कहा गया कि वादी हुसैन बना दे, छोड़ दे सारे काम। तो मैं इधर लग गया और सोचता बाद में था, काम मेरा पहले हो जाता था। और ये आप हैरानगी की बात है कि मेरे इस वादी हुसैन की 5.5 किलोमीटर की बाउंड्री वाल है और ये शराफत का काम नहीं था, पूरा बदमाशी का काम था, लेकिन तायद इमाम शामिल थी। मेरे तमाम मरहल सर होते चले गए और जो भी रास्ते में आया बासिल जहन्नम हो गया।
تو مولا کا بڑا کرم ہے، یہ وادی حسین مومنین کے لیے ایک بہت بڑی جنت بن گئی، اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اس میں رات کو 2 بجے فیملی بیٹھی ہوتی ہیں، ڈر خوف نہیں ہے، دہشت نہیں ہے جو قبرستانوں میں ہوتی ہے۔ یہاں تو ذرا سی ہوا چلے تو لوگ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں اس ہوا سے انجوائے کرتے ہیں اور کہتے ہیں گھر جانے کو دل ہی نہیں کر رہا، یہیں بیٹھے رہا۔ ہاں جنت کی ہاں جی ہاں، تو ہاں میں مومنین کو بہت ساری مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے لیے مولا نے یہ وادی حسین بنوا دیا، اور یہاں یہ شب برات کے پروگراموں میں 3 ساڑھے 3 لاکھ 4 لاکھ آدمیوں کا آنا، یہ بھی اعجاز امام حسین ہے۔ اور پھر کسی کا نہ پرس چھننا، نہ گاڑی چھننی، نہ کوئی نقصان نہیں ہے، پیسفلی آ رہے ہیں، پیسفلی جا رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ اور میں اپنے تمام ڈپارٹمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس شب برات کے انتظام میں رینجر ہے، موٹر وے پولیس ہے، ہماری لوکل انتظامیہ ہیں، وہ سب اپنا میرے ساتھ انہوں نے کوآپریٹ کیا، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اور ہمارے جو سکاؤٹ ہیں الحیدری والے، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے رات 2-2 بجے تک یہاں خدمت سر انجام دی، جس کی بنا پہ یہ سارا نظام میرا بخیر و خوبی چلتا رہا۔ خدا حافظ۔ شاہ جی، یہ آج کب تک یہاں پہ سلسلہ جاری رہے؟ آج ویسے تو میرا 9 بجے کا ہے، لیکن مجھے امید ہے رات بھی 2 بجے تک پبلک آتی رہی تو آج بھی صبح کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، میں صبح 5 بجے 6 بجے آیا تھا یہاں پہ اپنی وائف کی قبر پہ، تو میں نے صبح بھی دیکھا کہ وہ قطاروں کی قطاروں گاڑیاں کھڑی ہیں، لوگ صبح کیا میں نے سوچا تھا خالی ہوگا، لیکن جب میں آیا صبح کے وقت تو آج بھی بھرا ہوا تھا، کل بھی بھرا ہوا تھا۔ شاہ جی، آپ کا ایک بہت ساری، اب میں کیا کروں، میں نے کہا نا کہ آپ ایسا موضوع ہیں، آپ کے کارنامے اللہ نے ایسے آپ سے لیے، بی بی نے ایسا کام لیا، آپ کیا کرتے، بی بی نے لیا، شہزادی نے لیا کہ وہ ختم نہیں۔ اب آپ کو یاد دلا دوں اور ناظرین کو بھی یاد دلا دوں کہ شہدائے کربلا کا برابر والا پلاٹ جو کہ ناممکن تھا کہ وہ پلاٹ جو ہے وہ ہم لوگوں کو مل جاتا، ہماری شہدائے کربلا کے انتظامیوں کو مل جاتا، لیکن یہ شاہ جی کی واقعی جرأت اور بہادری اور ان کی استقامت تھی اور ان کا توسل تھا مولا سے کہ اس میں کامیابی بھی آج وہ برابر کا بڑا، ورنہ دشمنوں کے ہاتھ میں جا رہا تھا وہ پلاٹ شاہ جی نے حاصل کیا، اور ماشاءاللہ یہ بھی آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ وادی حسین سے بڑا کارنامہ کوئی نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا کارنامہ ہے وادی حسین۔ ابھی میں امریکہ گیا ہوا تھا تو وہ ڈاکٹروں کا فنکشن تھا، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، میں گیا نیو جرسی میں، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحبان آپ کا میں بہت مشکور ہوں، اور آپ کا میرا چولی دامن کا ساتھ ہے، آپ جن لوگوں کو فارغ کرتے ہیں میں ان کو جائے پناہ دے دیتا ہوں، اور سامعین کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ یہاں $5000 کی قبر ہے، میں اونلی $75 میں قبر دے رہا ہوں، آپ بندہ جائے گا بھی پاکستان، واپس بھی آ جائے گا تو 1/4 بھی خرچہ نہیں ہوگا، اور گھر بیٹھے سہولت ہے کہ آپ جب دل چاہے قبر دیکھ لیں۔ تو وہ تمام سامعین نے اور ڈاکٹر صاحبان نے بڑا میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری محفل کو رونق بخشی، آپ آئے، تو یہ بڑا کرم ہے کہ پوری دنیا میں نام روشن ہوا، پوری دنیا سے لوگوں کے میسیج آتے ہیں۔ یہ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ کچھ اہل سنت بھائیوں کے بھی لوگ آپ تک پہنچے تھے کہ یہ دیکھ کر وادی حسین کا ماحول کہ ہمیں بھی قبریں یہاں الاٹ کر دی جائیں، ایسا کیا حقیقت ہے؟ جی ہاں، بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ کھاتے ہمارے ساتھ ہو، کاروبار ہمارے ساتھ کرتے ہو، شادی بیاہ میں ہم شریک ہیں، موت و حیات میں، لیکن تدفین میں آپ نے ہمیں اکیلا کر دیا۔ تو میں نے عرض کی کہ حضرت میں نے اپنی قوم کے لیے یہ بنایا ہے، میں نے جنرل نہیں بنایا، تو جس نے دفن ہونا ہے وہ علی ولی اللہ پڑھ لے اور میں ان کو یہاں جنرل دے دوں گا، یہاں علی مرد ہے۔ شاہ جی ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو لمبی عمر دے، آپ نے صحت دے آپ کو، اور میں کیا ہزاروں مومنین آپ کے لیے دعاؤں کے لیے آپ کے لیے دعا، مرحومین بھی دے رہے ہیں، مومنین بھی دے رہے ہیں، آپ کو دعائیں دے رہے ہیں۔ کوئی ایسا ہی ہوگا بغضی تو وہ اور بات ہے، ورنہ عام طور پہ مومنین آپ کو دعائیں دے رہے، اللہ آپ کو زندگی دے، اور یہی وجہ جیسا آپ نے کہا ان دعاؤں کا صلہ ہے کہ آپ 78 سال کی عمر میں بھی ماشاءاللہ 50 برس کے نظر آتے ہیں، اور اس طرح بھاگتے دوڑتے انتظامات، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کے تمام گھر والوں کو آباد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بہت شکریہ شاہ جی، قائم ٹی وی کی جانب سے آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ ابھی ہم نے آتے ہوئے 2-3 افراد جو یہاں ہمیں ملے، ہم نے ان سے ایک چھوٹا سا انٹرویو کیا، اور انٹرویو کے دوران ہم نے آپ کے بارے میں اور انتظامات کے بارے میں بھی پوچھا، تو ایک صاحب تھے، انہوں نے جب ہم نے اس سے پوچھا کہ شاہ جی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ، تو انہوں نے کہا عالم شاہ جی کو میں
सलूट करता हूँ, ऐसे उन्होंने हाथ मारा। कह लेंगे ये कैमरे में है, मैं ऐसे आलम शाह जी को सलूट करता हूँ कि वाकई उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और इतना बड़ा इंतजामात इस तरह से और ये वो। बहरहाल अल्लाह आपको सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमारी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से, अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत